اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، اے حبیب یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اس وقت انہوں نے ایک دعا کی کہ اے اللہ جو ہم دعا کرنے لگے ہیں تو اسے قبول فرما۔ یہ دعا ہے حضرت خلیل کی اور حضرت اسماعیل کی۔ دعا کیا ہے؟ کلمات دعا کے آگے ہیں۔ تقبل پہلے آیا ہے، تقبل کا معنی ہوتا ہے تو قبول فرما، حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے دعا کرتے ہیں پھر عرض کرتے ہیں قبول کر۔ دعا بعد میں ہے، پہلے کہہ رہے ہیں جو دعا کرنے لگے ہیں وہ قبول کر۔ غور کیا آپ نے؟ غور کیا قرآن سے؟ بھائی یہی تو خلیل ہے، جو پہلے قبولیت کی سند طلب کرے اسے ہی خلیل کہتے ہیں۔ چلو دعا کیا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہمیں بھی اسلام پہ رکھ اور ہماری جماعت میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اسلام پہ رکھ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ پھر فرمایا ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جس رسول کو بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا وہ انہی میں سے بھیجنا، اور اس رسول کی جو بیسک اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ، یتلو علیہم آیاتی کا، ان پہ تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ قابل غور ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس رسول کی جاب میں یہ اہم جاب ہو، یہ اہم اسائنمنٹ ہو کہ وہ بندوں کے نفسوں کو پاک کرے۔ دس از بیسک اسائنمنٹ آف نبوت، تزکیہ نفس کرے، تزکیہ نفس کرے، بندوں کے نفوس کو، بسم اللہ، بندوں کے نفوس کو تازہ کرے، پاک کرے، ان کی نشوونما کرے، انہیں پاک کرے۔ The purpose of sending نبوت is purification of self، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ نے نبوت اسی لیے بھیجی کہ نفس پیوریفائیڈ ہو جائے، نفس صاف ہو جائے۔ یہ جیسے ہم پلیت کر چکے ہیں نا، وہ انہیں پاک کرے، وہ انہیں پاک کرے۔ بڑے ٹھنڈی طبیعت سے گھر اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں سوچئے گا، جو لوگوں کو پاک کرنے آیا ہے، اگلا جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو لوگوں کو پاک کرنے آیا ہے خدا جانے وہ خود کتنا پاک ہوگا۔ غور ہے جی بات کی طرف؟ تو یہ میں نے نبوت نہیں آج بیان کرنی، نبوت ربیع الاول میں پڑھیں گے۔ آج چلنا ہے حضرت خواجہ غریب نواز کی طرف، چھٹی شریف ہے آج، عرس ہے غریب نواز کا، سلطان الہند کا عرس ہے۔ اگر آج میرے پاس وقت ہوا تو وہ چشتی رسول اللہ پہ بھی بات کر لیں گے۔ یہ میں نے مقالہ رکھا ہوا ہے، اس پہ اسے کھول کے انشاءاللہ اگر وقت ہوا آخر پہ اس کی تعبیر پیش کریں گے، جو احسن تعبیر ہے، جسے بہت اچھالا گیا ہے نیٹ پہ، اسے باقاعدہ عرض کریں گے۔ لو جی، نبوت کا پہلا مقصد ہے نبوت بھیجنے کا، وہ ہے یزکیہم، یعنی اہم مقصد یزکیہم ہے۔ اب اسی موضوع کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا، ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 نمبر سورہ ہے، 164 نمبر آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق پکی بات ہے کہ احسان کیا اللہ نے مومنوں پہ، ان میں اپنا رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے بھیجا،
کیونکہ خلیل نے کہا تھا کہ وہ نبی ان سے ہو، جو دعا کی ہے انہی میں سے ہو۔ فرمایا ہم نے انہی سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ تلاوت کرے ان پہ اس کی آیتیں، اللہ کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کے نفس کو پاک کرے، ویعلمہم الکتابہ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان کے نفوس کو نبی نے پاک کیا۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ دوسری آیت بتا رہی ہے کہ مقصد بعثت رسالت تزکیہ نفس ہے، مقصد بعثت رسالت تزکیہ نفس ہے۔ احباب میرے ساتھ ذرا قرآن پڑھیں تاکہ میں بڑے حوصلے کے ساتھ آگے آپ کو باتیں سمجھا سکوں۔ مقصد بعثت رسالت تزکیہ انسانی نفوس کو پاک کرنا، یہ ذمہ داری ہے نبوت کی، یہ ذمہ داری ہے نبوت کی۔ آئیے اسی مضمون کو ایک اور آیت میں دیکھتے ہیں، سورہ جمعہ میں 62 نمبر سورہ ہے، دوسری آیت ہے، ارشاد ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ وہی ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا۔ کن میں بھیجا؟ امیین میں۔ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان پہ آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور انہیں تزکیہ نفس میسر فرمائے، وہ ان کے نفس کو پاک کرے، ویعلمہم الکتابہ، پھر انہیں کتاب پڑھائے، والحکمہ، پھر حکمت پڑھائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو 3 آیتیں میں پڑھ چکا، تینوں آیتوں میں ایک ہی بات سامنے آئی ہے کہ the basic assignment of نبوت is that purification of yourself۔ نبوت کو بھیجنے کا اہم مقصد ہی یہ ہے کہ نفس پاک ہوں، نفوس پاک ہوں۔ اب آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اب یہ نفس پاک کیوں ہونا چاہیے، وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، ہر نفس اپنا اپنا ذمہ دار ہوگا۔ ایک اور میرے ذہن میں آیت آ رہی ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو وہ کر کے جائے گا اسی کا جواب دے ہے۔ اس کا مطلب ہے پیوریفیکیشن آف سیلف بڑی ضروری ہے، نفس کی پاکیزگی بڑی ضروری ہے، تو یہ نفوس کو پاک کرنا انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ اب آئیے سورہ شمس کی طرف چلتے ہیں، ابھی یہ ساری تمہید ہے، اب سورہ شمس کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے چاند کی اور سورج کے بعد آنے والے کی، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، جب آفتاب اسے روشن کر دے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی جس نے اسے بچھایا۔ غور ہے جی؟ پھر ارشاد ہوتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اسے درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا ہم نے اس نفس کو کہ یہ فجور ہے اور یہ تقویٰ ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ بھائی دو ہی چیزیں ہیں نا، شر اور خیر، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، تمہیں بتا دیا گیا۔ پھر آگے فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، خیر اسی کے لیے ہے جس نے خیر کو اپنایا ہے، کامیابی اسی کے لیے ہے جس نے خیر کو اپنایا ہے، کرنا ہے نفس کو پاک۔ بارگاہ رسالت مآب میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ نفس پاک ہو جائے۔ اب اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے تو سلسلہ نبوت کو رسول اللہ پہ تمام کر دیا، تو بندے تو آتے رہیں گے، تو نفس بھی آتے رہیں گے، تو کرنا ہے نفس کو پاک۔ نبی تو اب نہیں آنے والا، نبوت رسول اللہ پہ تمام ہو گئی، تو اب نفس کیسے پاک ہوگا؟ اللہ فرمایا وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، نبوت اب نہیں آئے گی، قیامت تک ولایت آئے گی، قیامت تک اہل اللہ آئیں گے،
सूफिया आएंगे, अब ये मुर्शिद की ड्यूटी है मुरीद के नफ्स को पाक करे। गौर किया आपने? देखें, ये डॉक्टर शाह हुसैन की बात नहीं है, ये किसी मुसन्निफ की बात नहीं है, मैं मुकम्मल गुफ्तगू कुरानी आयात से कर रहा हूं। ये कुरान की बातें हैं और ये मंतकी रबत है इन बातों में, गैर लॉजिक नहीं है, लॉजिकल है, बाकायदा लॉजिकल कंपैरिजन है। ऐसा नहीं कि हम हवाई बातें कर रहे हैं। बरमला इरशाद है वकाई मिन नबीयिन कातला माहु रिब्बियूना कसीर, रिब्बियूना कसीर, रिब्बियून, रिब्बियून रब्बानीयुन की जमा है, रब्बानीयुन, रब्बानियानी, रब्बानीयूना जमा का सीगा है। अल्लाह फरमाता है नबूवत खत्म, फुकरा आते रहेंगे। और इनके साथ लफ्ज आया है कसीर, कसरत से अहलुल्लाह आते रहेंगे। अब अगर नफ्स की पाकीज़गी चाहिए, किसी फकीर के पास आना पड़ेगा। ये ड्यूटी रही अहलुल्लाह की। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह वाले अंबिया के वारिस हैं, ये उनकी असाइनमेंट है कि गुनाहगार आए और उसका नफ्स पाक करे। तो ये मुर्शिद, इसीलिए तो हम कहा करते हैं मुर्शिद वो नहीं होता जिसकी नजर मुरीद की जेब पे हो कि मेरे लिए क्या लाया है। मुर्शिद वो होता है जिसकी नजर मुरीद के दिल पे हो कि अभी तक इसने मुझसे क्या पाया है। ये है असल असाइनमेंट तो ये है। तो अब ये ड्यूटी रही सूफिया की। आइए अब मैं सूरह माइदा से एक आयत पढ़ता हूं। नफ्स को पाक करना जिम्मेदारी है शयूख की। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह माइदा 5 नंबर सूरा है, 63 नंबर आयत है। इरशाद है लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना वल अहबारू अन कौलिहिमुल इस्मा व अक्लिहिमुश शुहता। अल्लाह फरमाता है क्यों नहीं मना करते मशाइख और उलमा गुनाह की बात करने से, गुनाह का फेल करने से नहीं, गुनाह की बात करने से नहीं। मेरे दोस्तों ने गौर ही नहीं किया। जिम्मेदारी है पीर की कि अपने मुरीद को गुनाह के फेल से नहीं, गुनाह के तसव्वुर से भी महफूज रखे। उसके अंदर गुनाह का तसव्वुर ही पैदा क्यों पैदा हुआ? मुर्शिद की ये सिफत है कि वो अपने मुरीद को लग़व बात करने से महफूज रखे। तब ही महफूज रखेंगे जब खुद लग़वियात से महफूज रहेंगे। जब खुद लग़वियात से महफूज रहेंगे तो रखेंगे ना। तो ये जिम्मेदारी है अब शयूख की, ये जिम्मेदारी है शेख की। वो अंबिया वाली असाइनमेंट अब जिम्मेदारी शयूख की है। नफूस को पाक करना ये शयूख की जिम्मेदारी है। आइए मैं 2-4 आयात इस पे पढ़ता हूं, फिर थोड़ा आगे सफर करते हैं, फिर देखते हैं आगे बात किस तरफ निकलती है। पाक करना है नफ्स को, भाई पाक करना है नफ्स को। नफ्स की पाकीज़गी मुयस्सर आए, नफ्स पाक हो जाए। अच्छा, नफ्स के बारे में उलमा ने बड़ी तकरारें की हुई हैं, बड़ी बहसें हैं इस पे, लेकिन एक बात पक्की है कि सही इल्म नफ्स को पाक करता है। सही इल्म, ये मैं सही का लफ्ज साथ ला रहा हूं, सही इल्म नफ्स को पाक करता है। जैसा मयारे इल्म होगा नफ्स भी पाक होगा, जैसा मयारे इल्म होगा नफ्स पाक होगा। इल्म इंसान को महफूज रखता है बड़े मामलात से, प्यूरिफिकेशन पैदा करता है इल्म। अब जरा घर बैठ के तसल्ली से सोचिएगा कि जितना मयारे इल्म होगा नफ्स उतना ही पाक होगा। अगर हमारा मयारे इल्म अच्छा हो तो हमारे नफ्स पाक हैं, तो जो बाबे मदीनातुल इल्म है खुदा जाने फिर वहां पे प्यूरिफिकेशन का मकाम क्या होगा, वहां पे कैसी प्यूरिफिकेशन होगी। आज बातें जरा नफ्स पे रहेंगी, क्योंकि नफ्स को पाक रखना यही असल मिशन है सूफिया का, यही असल काम। ये हिंदुस्तान था, पृथ्वी राज था, यहां पे पृथ्वी राज था, तल खड़कते थे, राम राम होती थी, बुत परस्ती होती थी। यहां पे गरीब नवाज आए ताकि बंदों के नफ्स पाक हो जाए। ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं यहाँ पे ताकि बंदों के नफ्स पाक हो जाए। देखें, ये तारीख की बातें हैं,
اور آپ انہیں جھٹلانا. یہ میرے پاس حوالہ جات کے ساتھ ہے, یہاں پہ حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ, آپ کی آمد ہوئی, بت گر گئے, بت گرا دیے, بت ڈھا دیے, بت پرستی ختم کر دی. اور وہ ایک یہاں پہ بلکہ چونکہ ملتا ہے کتابوں میں, سیر الاولیاء پڑھیں, اطرت فریدی پڑھیں, اچھی کتابیں پڑھیں, معتبر یہ کتابیں ہیں تاریخ کے اعتبار سے, بر صغیر کی تاریخ کے اعتبار سے. مناظر حسن گیلانی صاحب کو پڑھیں, مناظر حسن گیلانی, انہیں پڑھیں, ان کی کتاب پڑھیں, یہ بر صغیر کا نظام تعلیم و تربیت پڑھیں انہیں. وہ لکھتے ہیں یہ پرتھوی راج تھا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی آمد ہوئی, لوگ بت پرستی کرتے تھے یہاں پہ, اور آپ نے آ کے یہاں پہ اذان دی. خواجہ صاحب نے, وہ کنارہ ہوتا تھا, میرے ذہن میں ذرا وہ دریا کا نام ذہن میں آ جائے, ہاں انا ساغر, جیتے رہیں سلامت رہیں, انا ساغر, انا ساغر کے کنارے آپ نے آ کے ڈیرا لگایا, اور وہاں پہ آپ نے اذانیں دی جی. تو وہ اس نے پریشان ہوئے نا یہ لوگ, یہ مغل بادشاہ, جب یہ پریشان ہوئے تو انہوں نے منع کر دیا کہ انا ساغر سے اب یہ نہیں جائیں گے, غسل نہیں کریں گے, پانی نہیں لیں گے. روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا اچھا یہ فقیر کا ایک چھوٹا سا برتن ہے, بس اس میں تھوڑا سا پانی دے دو. اب وہ اس میں پانی لیا, سارا دریا خشک ہو گیا. یہ باتیں عقل میں نہیں آتی, کچھ باتیں عقل میں نہیں آتی, انہیں عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھنا چاہیے, انہیں ماننا چاہیے. میں اگر اس طرف چل پڑا تو جمعہ اس طرف نکل جائے گا. بڑی باتیں عقل میں نہیں آتی لیکن مانتے ہیں. اور بھائی موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارے پانی پتھر سے نکلے, عقل میں تو تھوڑا آتا ہے. اور بھائی ڈنڈا مار کے پانی تو نہیں نکلتا. اچھا چلیں آپ چپ بیٹھے ہیں, کنواری مریم کو اللہ بیٹا دے, میں بتاتا ہوں عقل میں نہیں آئے گا, ایسی باتیں عقل میں نہیں آیا کرتی. اور بھائی کرامت بھی عقل میں نہیں آتی, معجزہ بھی عقل میں نہیں آتا. یہ کرامت ہے اور کرامت کا انکار کفر ہے. اس پہ میں خود رکا ہوں. کرامت کا انکار کفر ہے کیونکہ کرامت قرآن میں ہے, کرامت قرآن میں جگہ جگہ پہ ہے. وہ آصف بن برخیہ وہ تخت لانا کرامت ہے. آصف بن برخیہ جنات میں سے نہیں تھا, اولیاء سے تھا, سلیمان کے ولیوں میں سے تھا, تو کرامت ہے. بسم اللہ, کرامت کا انکار کفر ہے. خیر چلیں بات کہیں اور نہ نکل جائے. نفس کو پاک کرنا ذمہ داری ہے اولیاء کی, نفس کی پاکیزگی میسر آ جائے, یہ مشن رہا ہے اہل اللہ کا. آئیے میرے سامنے نہج البلاغہ سے ایک اقتباس ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ نفس سمجھانے لگے ہیں. مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب بولتا ہے تو یہ زبان گوشت کا ٹکڑا ہے, یہ موو کرتی ہے. انسان جب سنتا ہے تو کان کے اندر یہ ہڈی ہے, کان میں ہڈی ہے, یہ گوشت ہے. انسان جب دیکھتا ہے تو یہ چربی ہے, یہ چربی ہے, یہ ہڈی ہے اور یہ گوشت ہے. آپ فرماتے ہیں ساری دنیا کا گوشت چربی ہڈی اکٹھی کرو, نہ بولیں گے, نہ سنیں گے, نہ دیکھیں گے. دیکھیں چھوٹی شخصیت نہیں ہے, باب مدینہ تو علم ہے, اور کیسے آسان انداز سے سمجھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہڈیاں اکٹھی کرو, وہ تو نہیں سنتی. چربیاں اکٹھی کر لو, وہ تو نہیں دیکھیں گی. گوشت اکٹھا کرو, یہ گوشت کا ٹکڑا ہے, وہ تو نہیں بولیں گے. نو کوسچن از دیٹ واٹ از دس سائنس, پھر یہ کیا ہے. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں اصل میں جب تو دیکھتا ہے کوئی چربی شربی نہیں دیکھتی, تیرا نفس ہی دیکھ رہا ہے. جب تو سنتا ہے تو ہڈی کون ہوتی ہے سننے والی؟ بسم اللہ جی, تیرا نفس ہی سنتا ہے. جب تو دیکھتا ہے تو کوئی چربی تھوڑا دیکھ رہی ہے, اصل میں تیرا نفس دیکھ رہا ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ٹولز ہیں جنہیں استعمال کرتا ہے نفس. آج باتیں تھوڑی ٹیکنیکل ہیں. یہ وہ ٹولز ہیں
جنہیں استعمال کرتا ہے نفس. جہاں پہ یہ سارے ٹول ہیں، یہاں پہ ایک ٹول اور بھی ہے جو نفس استعمال کرتا ہے. وہ ٹول کون سا ہے؟ آپ مدینے چلے گئے، روضہ رسول کو آپ نے دیکھا، آنکھ بھر کے روضہ رسول کو دیکھ کے آپ پاکستان واپس آ گئے. اب آپ نے آنکھیں کر لی بند، روضہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی کیونکہ اس آنکھ نے وہاں دیکھا تھا. اب آپ نے آنکھیں بند کر لی تو آپ کو وہی آوازیں آئیں جو آپ نے وہاں سے سنی. اب آپ کی یہ والی ہڈی نہیں سن رہی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو تینوں ٹول تھے نفس کے، ہڈی سے کوئی استعمال کیا، کان کی ہڈی نے اس نے سنا، اس تک پہنچا، آنکھ کی چربی سے دیکھا، پہنچا اصل میں اس تک، دیکھا اس نے، اسے تو استعمال کیا اس نے استعمال کیا. زبان سے درود پڑھا ہے، پڑھا اس نے ہے، اسے استعمال کیا ہے. وہاں سے جب یہاں آ گئے، اب آنکھیں بند کی، اب یہ کون سا ٹول ہے جسے نفس نے استعمال کیا؟ آنکھ تو نہیں دیکھ رہی، کان تو نہیں سن رہے. مولا علی فرماتے ہیں اب یہ چوتھا ٹول ہے عقل. یہ چوتھا ٹول ہے نفس کا عقل. اب یہ تیری عقل بیدار ہوئی ہے، تیری عقل نے تمہیں مدینے پہنچا دیا. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میری طرف پھر دیکھو، میں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اب آنکھ نہیں دیکھ رہی، کان نہیں سن رہا، زبان نہیں بول رہی. اب یہ عقل اس شعور پہ چلی گئی، اس آنکھ کے نظارے سے وہ شعور عقل نے پکڑا. اس کا مطلب ہے کبھی کبھی عقل بھی کام کرتی ہے. رکیں، مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، رکیں. کبھی کبھی عقل کام کرتی ہے. یہ سورہ آل عمران میرے سامنے ہے، 61 نمبر آیت ہے. جب حضور نے عیسائیوں سے کہا نا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہے، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مت کہو، عبداللہ ہے. تو جب انہوں نے تکرار کیا نا تو اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تسی چپ بیٹھے ہو. ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنے نفس لے آؤ، ہم اپنے نفس لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں. جب یہ سارے باہر آئے میدان میں، اب عیسائیوں کا پادری سامنے تھا. اب میں جملہ جو پڑھنے لگا ہوں یہ اہل سنت کے امام نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی نے. آپ فرماتے ہیں جیسے ہی عیسائی پادری نے اپنی آنکھوں سے ان پانچوں کو دیکھا، اس کے اندر کا نفس جاگا، اس کی عقل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دے تو پہاڑ راستہ چھوڑ دے گا. دیکھا نہیں پہاڑ کو راستہ چھوڑتے ہوئے، سنا نہیں پہاڑ کو سرکتے ہوئے، آنکھوں سے دیکھ لیا. اس نے کہہ دیا کہ میری عقل کا یہ معیار ہے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دے تو پہاڑ راستہ چھوڑ دے. اب گھر بیٹھ کے اکیلے سوچنا جن کو دیکھ کے ایک مشرک کی عقل جاگ پڑے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. بھائی جن پانچوں کو دیکھ کے ایک مشرک کی عقل جاگ پڑے، ان کی اپنی عقل کا معیار کیا ہوگا؟ میں سمجھانا تو آج نفس چاہتا ہوں کہ نفس کو پاک کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، اور نفس کو پاک کرنے کی ذمہ داری ہے مرشد کی. اب میں 2-4 آیتیں پڑھتا ہوں، پھر بات آگے دیکھتے ہیں کس طرف نکلتی ہے. سورہ اللہ اکبر، سورہ اچھا چلیں یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. سورہ آل عمران، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ بھی نفس ہی چکھے گا. موت کا ذائقہ نفس ہی کم از کم اسے اس معیار پہ لے کے آئے، اسے محسوس ہی نہ ہو. نہیں میرے دوستوں تک پیغام پہنچا.
موت کا ذائقہ بھی نفس ہی چکھے گا. لو جی آگے سنیے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ. اللہ فرماتا ہے اس نفس کو موت آئے گی اور اسے پوری اجرت دی جائے گی. اسے پوری اجرت دی جائے گی. ٹھہریے گا, اجرت سے میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں. سورہ 3 کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جو مومن رہے اور اعمال صالحہ پہ قائم رہے, فلہم, تو ان کے لیے ہے, اجر, اجر کیسا, غیر ممنون, جو کبھی فنا نہیں ہوگا. مومن کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا. میں نے آیت پڑھ دی, آپ کے اوپر سے گزر گئی. مومن کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا. میرے رک جائیے, میرے پاس مزدور آ گیا, اس نے یہ دیوار بنائی, میں نے اسے 1500 روپے اجرت دینی ہے. 1500 ہے اس کی اجرت, اور وہ ہے ماجور جسے میں نے اجرت دینی ہے. وہ کام کر کے چلا گیا, مجھے پتا چلا ہے وہ تو گزر چکا ہے. اب 1500 اسے میں دے سکتا ہوں, اسے دے سکتا ہوں جو خود چلا گیا ہے. اس کا مطلب ہے مزدوری بھی تب ہے اگر مزدور ہے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا, میں کوئی بات کر رہا ہوں, آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے اجرت تب تک ہے جب تک ماجور ہے. اللہ فرماتا ہے مومن کی تو اجرت فنا نہیں ہوتی, ماجور کیسے فنا ہو جائے گا. مومن کی تو اجرت فنا نہیں ہوتی. غور ہے قرآن کی طرف. کیا میں امید کروں قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے؟ ایک عام مومن کوئی محنت کرے, اس کی اجرت فنا نہیں ہوتی, تو وہ مومن کیسے فنا ہو جائے گا؟ تو جو کل ایمان علی ہے. غور ہے بات کی طرف. کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہیں. دیکھیں رجب ہے, مولا علی بھی ساتھ ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے, آج ہم غریب نواز پہ باتیں کریں گے لیکن مولا علی ساتھ ساتھ رہیں گے. اللہ فرماتا ہے یہ اس کی اجرت ہے, یہ اس نفس کے لیے ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی. آئیے سورہ روم کی طرف چلتے ہیں. بھائی 30 نمبر سورہ کی 29 نمبر آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رک کے سنیے گا ذرا, آیت میرے سامنے آ جائے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم. سورہ روم ہے بھائی, 30 نمبر سورہ ہے. آیت کا نمبر کیا بتایا ہے؟ ذرا یاد رکھا کریں جی, تھوڑا ساتھ دیا کریں. چلیں یہیں پہ تھوڑا ایکٹیو رہا کریں. سورہ روم ہے, 30 نمبر سورہ ہے, آیت نمبر 29 25 یہ آ گئی. بل اتبع الذین ظلموا, بل اتبع الذین ظلموا, ظالم ہے وہ جس نے پیروی کی, اہواءہم, اپنے نفس کی. وہ ظالم ہے جس نے پیروی کی اپنے نفس کی, بغیر علم, بغیر کسی دلیل کے, بغیر دلیل کے اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہی تو ظالم ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے فَمَن يَهْدِي مَنْ عَدَلَّ اللَّهُ. اب اسے کون ہدایت دے گا جسے اللہ گمراہ کرے؟ اب اسے کون ہدایت دے گا جسے یزیدی قوم پتہ کیا کرتی ہے؟ یزیدی قوم یہ کرتی ہے کہ اتنی آیت اٹھاتے ہیں, یہ اتنا سا ٹکڑا, فَمَن يَهْدِي مَنْ عَدَلَّ اللَّهُ, کون اسے ہدایت دے جسے اللہ گمراہ کرے؟ یزیدی قوم اپنی مرضی کرتی ہے نا, آیتوں کے اپنی آیات کو اپنی مرضی سے بیان کرنا یزیدیت ہی تو ہے. وہ اتنی آیت اٹھا کے کہتے ہیں دیکھا نا اللہ گمراہ کرتا ہے, دیکھیں اللہ گمراہ کرتا. اس کا مطلب ہے فرعون کا کوئی قصور نہیں, اسے تو اللہ نے گمراہ کیا ہے. موسیٰ کا کوئی کمال نہیں, اللہ نے ہدایت دی ہے. نمرود کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے گمراہ کیا ہے. خلیل کا کوئی کمال نہیں, اللہ نے ہدایت دی ہے. ہے باقاعدہ ایک قوم, اب آپ کے ملک میں بھی ہے, اس وقت یہاں پہ اس ہمارے ملک میں ہے ایسی قوم. دیکھیں اللہ گمراہ کرتا ہے, شرم نہیں آتی؟ پیچھے آیت نہیں پڑی,
پیچھے آیت پڑھو, اللہ فرماتا ہے میری نظر میں وہ گمراہ ہے جو نفس کا مرید ہے. یہ ہے گمراہ جسے اللہ گمراہ کر رہا ہے. جو یہ کہے کہ مجھے اللہ نے گمراہ کیا وہ شیطان ہوتا ہے. ٹھہرے میں ایک آیت پڑھتا ہوں اس پہ, رکیے گا, میرے سامنے آ جائے ذرا, رکیے گا. سورہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ, یہ آگے سورہ اعراف 7 نمبر سورہ, 11 سے 16 نمبر تک آیات ہیں, اگر سبحان اللہ کہہ لو. سردیوں میں تھوڑا وقت بھی کم ہوتا ہے نا جی. 11 سے 16 نمبر آیات ہیں سورہ اعراف 7 نمبر سورہ, 11 سے 16 تک. رکیے گا جی. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہیں بنایا خوبصورت صورت میں, ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو, فَسَجَدُوا, سارے جھک گئے, إِلَّا إِبْلِيسَ, ابلیس نے جھکا, لَمْ يَكُن مِّنَ الساجدین, وہ پہلے دن سے ہی ساجدوں میں سے تھا ہی نہیں, وہ ساجدوں میں سے تھا ہی نہیں. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكَ, اللہ نے فرمایا کس شے نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جبکہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ, اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خَلَقْتَنِي مِنَ النَّارِ, مجھے آگ کا بنایا, وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ, اسے مٹی کا بنایا. جب یہ بات ہوئی نا, قَالَ فَخْرُجْ, دفع ہو جا, إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, تو تو ذلیلوں میں سے ہے, تو تو ذلیل ہے. کالا, میں ذرا آیت درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. کالا, اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, مجھے تو نے گمراہ کیا. کس نے کہا؟ شیطان ہے جو کہے اللہ گمراہ کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ شیطان ہے جو کہے اللہ گمراہ کرتا ہے. اللہ گمراہ کرتا ہے یہ شیطان کا عقیدہ ہے. اس نے کہا تھا پہلی دفعہ اغویتانی, مجھے تو نے گمراہ کیا, مجھے گمراہ کرنے والا تو ہے. اب یہاں پہ اللہ فرماتا ہے میری نظر میں وہ گمراہ ہے جو اپنی خواہش کا مرید ہے, جو اپنے نفس کا مرید ہو چکا ہے, وہ گمراہ ہے. من اضل اللہ, اب اسے کون ہدایت دے؟ اب وہ ضالین میں چلا گیا ہے. کہاں چلا گیا ہے؟ ضالین میں. اس کا نفس ضالین میں چلا گیا ہے, اب وہ گمراہ ہو گیا ہے, نفس پلیت ہو گیا ہے. اسے پاک کرنے, بھائی پاک کرنے. اللہ سورہ الکاف میں فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نفس ضالین سے نکل جائے, پاک ہو جائے, مرشد تلاش کر. مرشد تلاش کر, ڈھونڈ کوئی مرشد, تلاش کر مرشد. میرے دوستوں کی غور ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, توجہ ہے. ابھی 15 منٹ اور باتیں آپ سے کر لیں. نفس کو پاک کرنا ہے, نفس کی پاکیزگی میسر آئے گی. لو جی یہاں پہ ایک اور نفس ہے جی, سورہ یوسف کی طرف چل پڑے ہیں جی. 12 نمبر سورہ ہے, 22 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, حضرت یوسف علیہ السلام پورے جوبن میں چلے گئے. جوبن جوان, خوبصورت جوان ہوئے. جیسے ہی جوان ہوئے اللہ فرماتے ہیں آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, حضرت یوسف جب جوان ہوئے تو ہم نے انہیں علم دے دیا, ہم نے حکمت سکھا دی. جوان کر کے اللہ جسے علم دے وہ یوسف ہے. نہیں میرے دوست چپ بیٹھے ہوئے, میں کیسے آگے بات کروں گا. اور ٹھہریے, رکیے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آدم کی تخلیق ہو گئی. جب آدم پیدا کر دیے گئے, اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, پیدا کرنے کے بعد ہم نے آدم کو علم دیا, بنانے کے بعد آدم کو علم دیا, یوسف کے جوان ہونے کے بعد یوسف کو علم دیا. اچھا آپ ابھی بھی چپ بیٹھے. اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, حضرت سلیمان اپنے بابا داؤد کی مسرت پہ آئے. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ, حضرت سلیمان کو داؤد کی مسرت پہ بٹھا کے ہم نے علم دیا.
سلیمان کو داؤد کی مسند پہ بٹھا کے علم دیا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد علم دیا، یوسف کو جوان ہونے کے بعد علم دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے مصطفیٰ کو بنا کے ہی علم دے دیا، ہم نے حضور کو عالم بنا کے بھیجا، نہیں آپ نے غور کیا یہاں پہ آ کے آپ کسی سے نہیں پڑھے۔ بھائی جو یہاں پہ آ کے پڑھے وہ شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، وہ مفسر ہو سکتا ہے، اللہ جسے پڑھا کے بھیجے وہ محمد ہی ہے۔ بھائی غور ہے بات کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا، جیسے ہی یوسف کو علم دیا اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَوَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، حضرت یوسف زلیخا کے گھر میں تھے، عن نفسه وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، آپ کو پھسلانا چاہا، وقالت ہیت لک، آواز دی اب تو آجا، قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں ہوں، ولقد ہمت بھی، زلیخا ارادہ کر چکی تھی، وہما بہا، حضرت یوسف بھی ارادہ کر جاتے، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یوسف اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے، بس میں رکنا نہیں اس پہ، اگر یوسف اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ معاملہ چلا گیا بادشاہ مصر کے پاس، اب آپ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دیتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ بڑی تکلیف ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے، کون فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ میں دوبارہ قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں ذمہ دار نہیں اپنے نفس کا، میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دیتا۔ جو یہ کہے کہ میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دیتا اسے یوسف کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اللہ جس کے نفس کی گارنٹی دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ جاگیں گی تو باتیں سمجھ آئیں گی نا۔ میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دیتا، ان النفس لأمارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہے، نفس تو ہے ہی امارہ، اور بالسوء یہ برائی کی طرف بلائے گا، نفس کا کام ہی برائی کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور میں نفس کی تعریف کروں اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد، غیر شرعی تقاضوں سے جو اپنی خواہشات کو پورا کرے یہی تو نفس ہے۔ غیر شرعی تقاضوں سے خواہشات کو پورا کرنا نفس ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے وجود پہ لاگو کرنا مومن ہے، یہ ایمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دیتا۔ اب اس حیوان نفس کو جو انسان بنائے اسے مرشد کہتے ہیں۔ یہ جملہ لوہے قلم پہ لکھنے والا ہے، اس حیوان نفس کو جیتے رہیں، جو انسان بنائے وہ مرشد ہے۔ اچھا میں نے 2 نفس اور پڑھنے ہیں، پھر میں اس کتاب کی طرف آتا ہوں، سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں، بس یہ آخری 2 آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس کے ذریعے ڈراتا ہے۔ نفسہ، اللہ نفسہ، اللہ کا بھی کوئی نفس ہے۔ اللہ تمہیں اپنے نفس کے ذریعے ڈراتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، میرا نفس ہے جس کے ذریعے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتے ہیں اللہ تو نفس سے پاک ہے، تو کیسے ڈراتا ہے؟ فوراً آواز آئی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں تمہیں محمد کے ذریعے ڈراتا ہوں۔ اس کا مطلب پھر مجھے کہنے دو رسول اللہ نفس اللہ ہے، نبی رحمت نفس اللہ ہے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کے ٹھنڈے موسم میں سبحان اللہ بڑی ٹھنڈی ہے، یہ اتنی ایسی باتیں نہیں جو ملنے والی ہے۔ یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآنی آیات سے، نبی رحمت نفس اللہ ہے، حضور نفس اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور ہوئے تو نفس اللہ، حضور ہوئے نفس اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کا نفس، فرمایا وہی آیت پھر پڑھو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس لے کے آؤ، میں اپنے نفس لے کے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں، تم اپنی بیٹیاں لے کے آؤ، میں اپنی بیٹیاں لے کے آتا
ہوں، بیٹیوں کی جگہ پہ گئی سیدہ فاطمہ، بیٹوں کی جگہ پہ گئے حسنین کریمین، اور نفس کی جگہ پہ گئے مولا علی۔ تو پھر مجھے کہنے دو رسول اللہ نفس اللہ ہے اور علی نفس رسول ہے، مولا علی نفس رسول ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن رسول اللہ فرما رہے تھے یا علی انت راسی، بڑے توجہ سے سننا، یا علی انت، پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا ہے مہر منیر میں، آپ نے لکھا ہے نفسوں کا نفسی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی، دم، یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں یا علی انت راسی، نبی فرماتے ہیں علی تو مصطفیٰ کا سر ہے، راسون کہتے ہیں سر کو، علی تو میرا سر ہے۔ میں پنجابی جملہ عرض کرا، نبی فرمایا علی تو میرا سر ہے، یہ مطلب ہے نبی فرماندے نے سر دے وچ اکھاں نے کان نے، یا علی تو میرے سر پلکوں پہ، بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، یا علی تو میرے سر پلکوں پہ۔ اب نبی فرماتے ہیں علی تو میرا سر ہے، میرے دوستوں دماغ ہوتا ہے سر میں، آنکھیں ہوتی ہیں سر میں، کان ہوتے ہیں سر میں، تو پھر مجھے کہنے دو جب علی سوچ رہے ہو، دیکھنے میں علی سوچ رہے ہیں، اصل میں محمد سوچ رہے ہیں، جب علی سن رہے ہو، دیکھنے میں علی سن رہے ہیں، اصل میں مصطفیٰ سن رہے ہیں، جب علی دیکھ رہے ہو، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ تو یہ نفوس پاک کیے خواجہ غریب نواز نے اس ملک میں آ کے۔ میں یہاں سے ایک دو اقتباسات پڑھ کے پھر نماز جمعہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے تربیت کی، خواجہ معین الدین نے بندوں کی تربیت کی۔ کسی نے آ کے پوچھا تھا خواجہ صاحب سے محبت میں صادق کون ہے، محبت میں صادق کون ہے؟ یہ فارسی کا اقتباس ہے، صادق در دوستی مولا کسی بود کے۔ ذرا فرمائیے ذرا محبت میں صادق کون ہے؟ محبت تو سارے کرتے ہیں لیکن سچا محبت کون کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، آپ فرماتے ہیں فرمود کے در دوستی مولا، ہاں جی فارسی ہے، اس سے لئی بندیاں نو خواجہ صاحب سمجھ نہیں آئے، اور خواجہ صاحب نو پڑھن واسطے فارسی آنی چاہیے دیئے، تے جنہوں نو عربی ٹھیک نہیں پی ہوندی، کوئی غور ہے گل وال، کوئی گل کرنا پہ جو سمجھ ہوندی ہے پہ۔ فرماتے ہیں فرمود کے در دوستی مولا کسی صادق، کیسے صادق ہو سکتا ہے؟ ذرہ ذرہ گردادن بدان دم، تیرے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جنہ، تیری زبان چو اف نہ نکلے۔ یار کا سچا محبت کرنے والا وہ ہے کہ اگر تیرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تیری زبان سے اف نہ نکلے۔ تو اڈا خیال ہے خواجہ صاحب کہانیاں سنان دینے پہ، خواجہ صاحب قرآن دی آیت پڑھ دینے پہ؟ ہاں جی، اب میں آیت پڑھتا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب وہ گئے نا میلے پہ تو انہوں نے کہا جی سب چلو، تو یہ فرمانے لگے نہیں میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ بھائی بولو تو صحیح نا، میں بیمار ہوں۔ تو یہ سب چلے گئے، تو پیچھے انہوں نے کلہاڑا پکڑ لیا جی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، اور کلہاڑا سب سے، مجھے پتہ ہے آپ کو آتا ہے اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، سب سے بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ تے اے سارے جو واپس آئے تو حالات دیکھے اپنے خداؤں کے، کسی کا کان نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، تو کلہاڑا سب کے اوپر بڑے کے پڑا ہوا ہے۔ سب نے یکدم کہا یہ اسی کا کام ہے، جو ساتھ نہیں نہ گیا، جو کہتا تھا میں بیمار ہوں، یہ کام بلاؤ۔ جب بلایا تو اس نے نمرود نے کہا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا پوچھتے ہو، اور یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ سب سے بڑے سے پوچھو، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس سے بایک زبان سارے کہنے لگے ان سے کیا پوچھے، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ چلتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں،
آپ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں، اسے کیوں پوجتے ہو، نہ جو بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ چلتے ہیں؟ ہائے ہائے، اسے تم کیوں پوجتے ہو جو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ چلتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں اس کی پوجا نہ کراؤں جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہاب بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی نا تو اب میری طرف دیکھیے گا، اب میں قرآن کی آیت کو دیکھ رہا ہوں، یہ سورہ انبیاء کی 68 نمبر آیت ہے۔ فرعون، اس نے نمرود نے اعلان کیا، سب نے کہا قالو حرقوہ، جلا دو، فوراً جلا دو۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ پورے علاقے کی لکڑی اکٹھی کی گئی، سارے علاقوں کی لکڑیاں اکٹھی کی کر کے انہوں نے آگ لگائی، منجنیق تیار کی گئی، حضور کے دادا خلیل کو منجنیق میں رکھا۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ منجنیق میں بیٹھے ہوئے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے ہیں، ڈر گئے؟ یہی تو پوچھ لیں آپ سے، بھاگ گئے؟ ہاں، میں تو کہتا ہوں کہ وہ آیا تھا، اس نے آ کے کہا تھا کین آئی ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا ہو از یو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جبریل ہوں، اور فرمایا یو کین گو، تم جا سکتے ہو۔ جبریل والا معاملہ نہیں، وہ جلیل ہے، تو جبریل ہے، ہم خلیل ہیں، یہ جلیل اور خلیل کا معاملہ ہے۔ اب مجھے جواب ایک دفعہ پھر دو، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، پھسل گئے؟ ادھر سے آواز آئی، قرآن کے لفظ ہیں حرقو، جلاؤ، ادھر سے آواز آئی جلاؤ، پتا ہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے ہیں کیونکہ سامنے آگ ہے۔ اقبال نے کمال فرمایا، بے قطر کود پڑا نادش نمرود میں عشق، سوچا بھی نہیں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا قل یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، خیال کری حضور کا دادا ہے، مصطفیٰ کے دادا ہے، یہ نہیں ڈرے، یہ نہیں گھبرائے۔ یہی بات خواجہ معین الدین فرما رہے ہیں، سچا صادق وہ ہے جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے وہ اف نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، پہچانو یہی تو صادق ہے۔ اس کا مطلب ہے خواجہ صاحب باتیں قرآن سے کرتے ہیں، خواجہ معین باتیں قرآن سے کرتے ہیں۔ میں نے خواجہ معین کا ایک جملہ پڑھا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور اسے سمجھانے کے لیے 6 آیتیں پڑھی ہیں۔ اب آخری جملہ سنو، ان اولیاء کے کلمات، ان اولیاء کے ملفوظات، these are conclusion of قرآن و سنہ، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ میری اگر زندگی ہوئی تو میں پھر دوبارہ اسی کتاب کو سامنے رکھ کے ملفوظات پڑھوں۔